ہر کافر کی یہی خواہش تھی کہ بس میں ہی قتل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 7 انصار کے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں کفار کی یلغار کو پیچھے دھکیلتے دھکیلتے، نبی کا دفاع کرتے کرتے۔ پھر حضرت طلحہ آگے بڑھتے ہیں، 2 ہی قریشی مسلمان تھے، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے اپنے ترکس کے تیر پھینکے، فرمایا سعد فدا کا ابی و امی ارمے، تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ کیا سعد کی قسمت! اور حضرت طلحہ انہوں نے 11 بندوں کے برابر لڑائی لڑی۔ ایک کافر نے تلوار ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، انگلیاں کٹ گئیں، ہس کی آواز نکلی جس طرح کہتے ہیں نا سی۔ فرمایا اگر تو بسم اللہ پڑھ لیتا فرشتے تجھے طلحہ اٹھا لیتے۔ ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ حضرت سعد کہتے ہیں ہم 2 تو تھے لیکن 2 اور بندے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، سفید کپڑوں میں تھے، جو دائیں بائیں زوردار لڑائی لڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھے نہ بعد میں دیکھے، صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا وہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ اصل میں آنن فانن ہی ایک دم مسلمان گھیرے میں آ گئے۔ تو پھر صحابہ کی جماعت ایک ایک، جس کو پتہ لگتا اللہ کے نبی تو ادھر ہیں، ابو بکر صدیق آئے تو طلحہ کی کیفیت دیکھ کے کہنے لگے طلحہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو آج بازی لے گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو سنبھالو۔ ایک حفاظتی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آگے، ابو دجانہ تو اس طرح کھڑے ہو گئے، اپنی کمر کافروں کی طرف کر لی، تیر مجھے لگے، اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ اب کڑیاں نکالنے لگے ابو بکر صدیق۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے اللہ کے واسطے ابو بکر مجھے یہ سعادت حاصل کر لینے دو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے آہستہ آہستہ اپنے منہ کے ساتھ یعنی کہ وہ کڑی نکالی، ان کا اپنا دانت گر گیا۔ یہ ریسکیو ہو رہی تھی اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دونوں کڑیاں نکالتے ہوئے 2 دانت ابو عبیدہ بن جراح کے ٹوٹ گئے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان کی نا ایک وار لگا تو ان کی آنکھ باہر ڈھلک آئی، یعنی کہ لٹک گئی، ڈیلا جو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو اندر کیا بسم اللہ پڑھ کے، اور وہی آنکھ زیادہ خوبصورت تھی اور وہی آنکھ زیادہ روشن ہو گئی۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کے والد مالک بن سنان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا خون صاف کرتے ہوئے نا منہ میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا بھی تھوک دو، کہا نہیں یہ میں تو نہیں تھوکوں گا، اندر نگل لیا۔ فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا تو اس کو دیکھ لو، اور اسی مارکے میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ابن کمیہ، اچھا ام عمارہ اس سخت ترین جہاں محاذ تھا، ایک عظیم خاتون ادھر کھڑی تھی، اس نے ابن کمیہ پہ وار مارا تلوار کا، بڑی قد کاٹھ والی دلیر خاتون تھی، عمر رسیدہ تھی۔ بہرحال لیکن اس نے بھی ڈبل زرہ پہنی تھی، اس نے دوبارہ وار کیا تو ام عمارہ زخمی ہو گئیں۔ ابن کمیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ اس نے جیسا قسم نہیں کھائی کہ میں اس کو ختم کر کے رہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں یہ تو ادھر سے ہوا ہے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے، اللہ نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اس کے بعد ابن کمیہ نے مصعب بن عمیر کو، وہ بھی دفاع کر رہے تھے، شہید کر دیا۔ اس نے شور مچا دیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کی شکل بہت ملتی تھی۔ اچھا اس سے یہ ہوا کہ حملوں میں کوئی شدت کم ہو گئی کہ بھئی ٹارگٹ اچیو کر لیا انہوں نے پھر لاشوں کا مسئلہ شروع کر دیا۔ ابی بن خلف بڑا بدبخت کافر تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگا، اسے پتا اللہ کے نبی تو وہ ہیں۔
آپ نے فرمایا بھی تم ہٹ جاؤ، مجھے کوئی نیزہ پکڑاؤ۔ آپ نے تاک کے اس کی گردن پہ وہ نیزہ پھینکا، لگی تو ذرا سی خراش ہی تھی لیکن وہ چیخنے لگ پڑا۔ لوگوں نے کہا بھی کیا ہو گیا تمہیں، کوئی زخم تو لگا نہیں اتنا؟ کہا نہیں، مکے میں یہ کہا کرتا تھا جب میں نے کہا تھا میں گھوڑے کو اتنا دانا کھلاتا ہوں اے محمد میں تجھے قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو مجھے قتل نہیں کرے گا، میرے ہاتھوں سے تو قتل ہوگا، تو یہ مجھے لگ گیا ہے، اب میں نے بچنا نہیں، اور واقعی نہیں بچا۔ اور دنیا کا بدبخت ترین انسان وہ ہوتا ہے جو نبی کو شہید کرے یا نبی کے ہاتھوں مر جائے۔ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈھال کے اندر پانی لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے پیا، دعا دی۔ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ابو سفیان جاتے ہوئے اس نے کہا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا چپ رہو، جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا تم میں ابو بکر ہے؟ آپ نے پھر فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان کو بھی پتا تھا اس امت کی باغ دوڑ نبی کے بعد اگر کوئی سنبھالنے والا ہے تو ابو بکر ہے۔ تیسری دفعہ اس نے کہا عمر ہے؟ آپ نے پھر فرمایا بھائی چپ رہو، جواب نہیں دینا۔ اس نے کہا اولو حبل، حبل کی جے، حبل بت تھا ان کا۔ اب مسئلہ اللہ کی توحید کا تھا۔ فرمایا عمر جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ اونچا ہے، بزرگی والا ہے۔ اس نے کہا جواب میں لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے بت، تمہارے لیے عزا کوئی نہیں۔ فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارا مولا کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا بدلہ برابر، 70 بدر کے ہم نے بھی کر دیے۔ فرمایا کوئی برابر نہیں، ہمارے اللہ کی جنتوں میں گئے ہیں، تمہارے کفر کی حالت میں مرے ہیں، جہنم میں ہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا اچھا ابن خطاب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی زندہ ہیں؟ کہا تیری بات سن رہے ہیں۔ کہا تو سچا ہے، مجھے ابن کمیہ جو کہہ رہا تھا میں نے قتل کر دیا، اس کی بات پہ اب کوئی یقین نہیں رہا۔ چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب شہداء کی تدفین اور زخمیوں کا پتہ کرتے ہیں۔ فرمایا زید بن ثابت جاؤ، سعد بن ربیع کا تو پتہ کر کے آؤ، مدینے کے انصار تھے، میرا سلام کہنا اس کو۔ ڈھونڈتے ہوئے گئے، لاشوں میں آخری سانس چل رہا ہے۔ کہا سعد اللہ کے نبی نے تجھے سلام کہا ہے اور مجھے پوچھا ہے، اس سے پوچھنا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ کہا کوئی پیغام؟ کہا میری قوم کو کہنا اگر ایک آنکھ بھی جھپکنے والی تم میں ہوئی اور اللہ کی امانت کو کچھ ہو گیا کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ جنگ ادھر ختم ہو گئی، وہ اپنی قوم کو پھر آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی طرف تلقین کر رہے ہیں۔ اسی طرح حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، وہ کدھر ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک سائڈ پہ پڑی ہے اور دیکھا پانی ٹپک رہا ہے، بڑے حیران۔ اس کی بیوی آئی، کہا کیا یہ اس کو جس طرح کسی نے غسل دیا؟ فرمایا اللہ کے نبی جب یہ گھر سے نکلا تھا اس وقت اس پہ غسل واجب تھا، شہداء کو غسل تو نہیں دیا جاتا، تو اس کو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے غسل دے دیا، ان کا لقب غسیل الملائکہ، ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا۔ کافروں نے نا غصہ فل نکالا، لاشوں کا مسئلہ کیا، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، یعنی کہ ہاتھ جس طرح بھی تھا جسم کی بے حرمتی کی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پھوپھی صفیہ آ رہی ہے، کہا زبیر اپنی ماں کو روکو، حمزہ کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو صبر نہیں کر سکے گی بھائی کی لاش کو دیکھ کے۔ بیٹا پہنچ گیا کہ اماں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مجھے پتا ہے کہ وہ سمجھے گا کہ شاید بھائی کی لاش دیکھ کے میں بین ڈالوں گی، روؤں گی، میں تو فخر کروں گی کہ میرے بھائی نے اپنا جسم کا عزب کٹا دیا، میں راضی ہوں اللہ کی رضا پہ۔ پھر 2 3 کر کے شہداء کو نا قبروں میں اتارا گیا۔ جس کو زیادہ قرآن یاد تھا، دیکھیں قرآن کی عظمت، اس کو پہلے قبر میں اتارا گیا۔ عبداللہ بن حرام
رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت جابر کے والد تھے اور عمر بن جموح یہ دونوں دوست تھے، ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا۔ اچھا، عمر بن جموح کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ شہید ہونے کے بعد ان کی بیوی نے نا اونٹنی پہ ان کی لاش کو رکھ کے مدینے لے جانے لگی۔ اونٹنی سب طرف جاتی ہے، مدینے کی طرف نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش آ گیا، فرمایا کہ اس نے گھر سے نکلتے وقت کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ کہا ہاں کہی تھی کہ اللہ مجھے مدینے واپس نہ لانا۔ کہا پھر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم کھا کے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے، اونٹنی کس طرح مدینے چلے جائے۔ عبداللہ بن جہش اور حضرت حمزہ کو ایک ہی قبر میں اتارا گیا، یہ ماموں بھانجے تھے، عبداللہ بن جہش بھانجے تھے، حضرت حمزہ ماموں تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا روئے حضرت حمزہ پہ اتنا کبھی ہم نے روتے نہیں دیکھا۔ جنازہ پڑھتے وقت آپ کی آواز بلند ہوگی، ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ اسی طرح دردناک منظر اور کہ ان عظیم ترین ہستیوں کو کفن بھی پورا نہیں مل رہا۔ حضرت حمزہ کو تو سیاہ دھاریوں والی چادر تھی، وہ بھی پوری نہیں تھی، وہ کفن میں دی گئی۔ اور مصعب بن عمیر جو مدینے کے لوگوں کو تعلیم دینے گئے تھے، جنہوں نے ادھر رونق لگا دی تھی، وہ مکہ کے شہزادے جو گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے ان کے چہرے کی زیارت کے لیے، اعلیٰ لباس اور اعلیٰ خوشبو اور اعلیٰ جوتے پہننے والے، آج ان کے لیے کفن بھی پورا نہیں۔ مہاجرین کا پرچم ان کے پاس ہی تھا۔ صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی سر پہ ڈالتے ہیں، پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے، فرمایا سر پہ کپڑا ڈال دو، پاؤں پہ گھاس رکھ دو، اسی طرح رب کے سپرد کر دو۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا ابراہیم کہتا ہے ابا جی نے نفلی روزہ رکھا ہوتا، امیر تاجر تھے، کہنے جب افطاری کا وقت آتا تو روزہ تو کھول لیتے لیکن باقی ڈشوں کی طرف، کھانوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ میں نے کہا کھا نہیں رہے، کہا مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے، اس نے تو اسلام کی راہ میں قربانیاں ہی دی ہیں، کوئی ریٹرن نعمت نہیں اسے ملی، ہمیں تو اللہ نے پھر بہت کچھ دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا۔ واپسی پہ قافلہ آ رہا ہے، ابھی وہاں سے نکلا، حمنہ بنت جہش خاتون، یہ تو مرد تھے نا، عورتوں کے حوصلے دیکھیں، کہا تیرا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماموں بھی شہید ہو گیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کہا نا شوہر مصعب بن عمیر شہید ہو گیا تو ایک دم چیخ نکل گئی۔ آپ نے یہ چیخ سن کے فرمایا ہاں، عورت کے لیے اس کا شوہر ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ بنو دینار کی ایک خاتون اتنی دلیر، کہا شوہر شہید ہو گیا، والد شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا حال کیسا ہے؟ کہا وہ تشریف لا رہے ہیں، چہرہ انور کو دیکھا، کہا کل مصیبت بعدک جلال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، آپ کو مصیبت رہی نہیں، ایک ایک گھر کے 3-4 بندے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، تلواریں دھوئی گئیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اس تلوار نے آج بڑا کام کیا، فرمایا اگر تو نے بے لاگ جنگ کی ہے علی تو سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی کمال کیا ہے۔ آج 70 شہید ہوئے تھے، جس میں 65 انصار کے لوگ تھے، مہاجرین 4 تھے۔ اچھا وہاں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدشہ ہو گیا کہ یہ کافر واپس ہی نہ آ جائیں، انہوں نے جنگ شہادتیں تو ہوئی، نہ کوئی علاقے پہ قبضہ، نہ عورتیں بھی محفوظ، بچے بھی محفوظ، مال بھی محفوظ۔ 8 میل دور جا کے نا ابو سفیان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں کر کے آئے، واپس چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا واپس آئیں، آپ نے کہا بھی ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ اب کون پیغمبر کہہ رہے ہیں جن کے خود دانت شہید ہیں، لہو لہان ہیں، 700 میں سے 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن کمال جائیں صحابہ، آج لوگوں کی زبانیں بڑی دراز ہیں، اس طرح صحابہ پہ بولتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھیں، فرمایا
الذین استجابوا للہ ورسول من بعد ما اصابہم الکرح، زخم لگنے کے بعد انہوں نے اللہ رسول کی بات کو مان لیا، ٹوٹی ہڈیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے کہ نبی نے کہا ہے گھر نہیں جانا۔ ذرا سا یہاں تو تھوڑی سی آزمائشیں آ جائیں، یقین کریں لوگ جماعتیں بدل لیتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کتنے مخلص تھے، کتنے عظیم تھے، وہ رشتے یعنی کہ زخموں کے ساتھ، ٹوٹی ہڈیوں کے ساتھ نبی کے ساتھ پھر چل پڑے۔ کہاں؟ گھر نہیں، ابو سفیان کے لشکر جو قتل و غارت کر کے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر جا رہا تھا، آخری بات، محبت بھی نبی محبت، کہا بھی تم ادھر جا رہے ہو ذرا ان کی حوصلہ شکنی کرو، کافروں کی۔ بنو خزاع کے تھے، وہ گئے ادھر۔ ابو سفیان کہنے لگا ہاں بھی کیا خبریں ہیں؟ کہا خبریں بڑی خطرناک ہیں۔ جو بندے رہ بھی گئے تھے نا وہ بھی جمع ہو گئے، ان کو بڑا غصہ تم پہ۔ کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں یقین آتا، بھی دیکھنا یہ پہاڑی سے ان کے گھوڑے کی پیشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی، بپرا ہوا ہے لشکر۔ اس نے وہاں نکال دی، یعنی کہ ڈرا دیا۔ ادھر سے ایک اور بندہ عبد القیس کا قبیلہ آ رہا تھا، ابو سفیان نے وہی کام کہا کہ جاؤ ہمارا ذرا دہشت ڈالو مسلمانوں پہ، میں تجھے اونٹنی بھر کشمش دوں گا۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو کہا او بھائی وہ دوبارہ آ رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے، یہ نہیں ڈرے۔ سورہ آل عمران میں 173 نمبر آیت میں ہے ان الناس قد جمعوا لکم، جہاں کہا گیا صحابہ کی جماعت کو لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، آ رہے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی ہیں، عثمان ہیں، یہ سب صحابہ تھے۔ فرمایا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالو، کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ ان زخمیوں کے پاس خبر آئی تو انہوں نے کہا اللہ کافی ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہو کہ اللہ نے آیتیں بنا دی، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور صحابہ کرام کی یہ سٹیٹمنٹ لوگ پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔